ایک ایسا مذہب جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پرانا ہے، لیکن تاریخ کے صفحات سے یہ مذہب کیوں مٹ گیا؟ وہ مذہب جس نے فارس یعنی ایران کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ماننے والوں کے نزدیک دو خدا ہیں، لیکن وہ خود کو مسلمانوں سے بڑھ کر توحید پرست خیال کرتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی مذہب کون سا ہے، اور اس مذہب میں کس نبی کو مبعوث کیا گیا، اور یہ مذہب آج ختم کیوں ہو چکی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم زمانے قدیم کی ایک گمشدہ الہامی دین اور ان کے نبی زرتشت کے متعلق جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو مختلف اقوام میں مبعوث کیا۔ قرآن مجید میں صرف ان پیغمبروں کا تذکرہ ہے جنہیں عرب قبائل جانتے تھے، جبکہ دنیا کے ہر خطے اور اقوام میں کم از کم ایک نبی کو ضرور مبعوث کیا گیا، جن کی تعداد روایات کے مطابق 1,14,000 یا 1,24,000 تھی۔ لہٰذا علماء کرام ملک فارس یعنی ایران کے قدیم مذہبی پیشوا زرتشت کو نبی قرار دیتے ہیں، جو اہل فارس کی طرف رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے نبی تھے۔ زرتشت کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کسی نے 4,000 سال تو کسی نے 2,000 سال قبل مسیح بتایا ہے۔ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی، اس کے متعلق بھی مورخین کے درمیان مختلف رائے ہیں۔ طبری اور ابن کثیر نے آپ کی جائے پیدائش فلسطین بتایا ہے، جبکہ دوسرے مسلم مورخین نے آذربائیجان لکھا ہے۔ شیرستانی کے بقول زرتشت کے والد آذربائیجان سے تھے اور ان کی ماں ایرانی شہر رے سے تعلق رکھتی تھی۔ زرتشت کے ظہور کے وقت ایران میں لا مذہبیت کا تاریک دور تھا، جہاں بجلی، طوفان اور بارش کی پوجا کی جاتی تھی، اور قوم کی اخلاقی حالات نہایت ابتر تھے۔ اس کے علاوہ فارس کے لوگ کئی باطل دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ زرتشت کی پیدائش کے وقت بہت ساری غیر معمولی نشانیاں ظہور پذیر ہوئی۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ان کے اندر داخل ہوا۔ پیدا ہونے والا یہ بچہ بھی غیر معمولی صفات کا حامل تھا۔ اگر غور کریں تو انبیاء کرام کی پیدائش کے وقت بھی اسی طرح کے معجزات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک رہبر اور رہنما تشریف لا چکا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زرتشت کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جبکہ طبری اور دیگر عرب روایتوں کے مطابق زرتشت یرمیاہ نبی سے ملاقات کر چکے تھے اور وہ آپ کے شاگرد تھے۔ زرتشت 20 سال کی عمر میں دنیا سے بیزار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ کم عمری میں ہی آپ مجاہدات کرنے کی روایات بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی کے اس زمانے میں ایک دن دریا ڈیٹی کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے عالم کشف میں نہایت ہی چمکتی چیز دیکھی۔ زرتشتی کتابوں کے مطابق یہ واہمان فرشتہ تھا جس نے زرتشت سے اپنا دنیاوی لباس اتارنے کو کہا، اور وہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا، جہاں خدا نے انہیں ضروری احکام عطا کیے اور اپنی دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی۔ فارسیوں کی اصطلاح میں اس روحانی نظارہ کو پہلی کانفرنس یا پہلی ملاقات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد آپ دین کی تبلیغ میں کوشاں ہو گئے۔ زرتشت مختلف علاقوں میں گئے، لیکن ہر طرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک شخص بھی زرتشت پر ایمان نہ لایا۔ ہر طرف سے مخالفت اور ناکامی کے بعد آپ نے تنگ آ کر خدا کے حضور میں التجا کی، لہٰذا آپ کو حکم ہوا کہ ایران کے بادشاہ گشتاسب کے پاس جاؤ۔ جب آپ گشتاسب کے دربار میں پہنچے اور دین حق کی دعوت دی تو وہاں کاہنوں اور نجومیوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، جس میں آپ ان پر غالب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے حکم سے آپ کو شاہی محل میں قید کر دیا گیا۔ اسی قید کو دوران بادشاہ پر حقیقت ظاہر ہو گئی اور وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ گشتاسب کے زرتشتی مذہب قبول کرتے ہی فارسی کے لوگ جوک در جوک اس نئے مذہب کو قبول کرنے لگے، جس کے بعد زرتشتی دین تیزی کے ساتھ ایران اور سوڈان میں پھیل گیا۔ زرتشت سے منسوب مقدس کتاب زندہ وسطیٰ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زرتشت جبل سیلان پر تھے تو خدا نے ان پر یہ کتاب نازل کی، اور وہ جبل سیلان سے شہر شیز میں اس کتاب کو لے کر آئے
اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زندہ وسطی کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں زرتشت کے ملفوظات اور نصائح موجود ہیں جو عام فارسی پڑھتے ہیں، باقی کتاب صرف زرتشتی پادری یا عالم ہی پڑھ سکتا ہے۔ زندہ وسطی کے تیسرے حصے میں زرتشت کی وہ تفصیلی پیشنگوئیاں درج ہیں جو عرب میں ایک نبی کی بعثت اور زرتشت کے تقریباً 3000 سال بعد ایک موعود سے متعلق ہے۔ پیشنگوئی کچھ اس طرح ہے کہ جب ایرانی ایسے کام کریں گے کہ شریعت پر عمل چھوڑ دیں گے اور ان میں برائیاں پھیل چکی ہوگی تو ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کے پیروکار ایران کو فتح کریں گے اور بت کدہ کی بجائے خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے مرکز عبادت بنایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ پیشنگوئی ان کے کتاب میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ پارسیوں کی مذہبی کتابیں بہت ضخیم تھی جس میں 20 لاکھ اشعار تھے جسے 12,000 بیلوں کی کالوں پر لکھی جا سکتی تھی، لیکن جب مقدونیہ کے سکندر اعظم نے شہنشاہ داریوس کے زمانے میں فارس پر حملہ کیا تو دارالحکومت تخت جمشید کو تباہ کر ڈالا اور سرکاری لائبریری میں موجود زرتشت کی کتابیں اور دستاویزیں بھی جلا ڈالی گئی۔ معبد و منصف اور زرتشتی علماء کو قتل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے زرتشتی ہمیشہ سکندر پر لعنت بیچتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے زرتشتی مذہب دنیا کا پہلا توحیدی مذہب ہے جس میں ایک واحد خدا کا تصور ملتا ہے۔ فارس کے اس تاریک دور میں زرتشت نے اندیشہ نیک، گفتار نیک اور کردار نیک کا فلسفہ پیش کیا اور یہی اس دین کی بنیادی تعلیم تھی۔ زرتشت نے ایک واحد اور لا شریک خدا کا تصور پیش کیا جس نے اسے آغورا مزدا کا نام دیا جو خالق اعلیٰ اور روح حق ہے۔ ارواح اور فرشتے اس کی مخلوق ہیں، وہ قادر اور علیم ہے، وہ خیر کا سرچشمہ ہے اور خیر کا نشان آگ اور نور ہے۔ خیر کی خدا نے روشنی پیدا کی ہے، اس لیے اس کی عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اہرامن موجود ہے جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے اور اس کی مدد بدروحیں کرتی ہے۔ اہرامن شر کا دیوتا ہے جس نے تاریک اور ظلمت پیدا کی ہے، یعنی اہرامن کا اسلام میں ابلیس جیسا رول ہے۔ لیکن ان دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پارسیوں کے مطابق اہرامن ہمیشہ سے ہی موجود تھا، اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ زندہ وسطی کے مطابق دنیا میں جب اغورا مزدا کی حکومت آتی ہے تو نیکی کا بول بالا ہوتا ہے، اور جب اہرامن غالب آتا ہے تو دنیا میں برائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے۔ ان دونوں خداؤں کے درمیان جنگ جاری ہے اور کامیابی بالآخر نیکی کے خدا کو ہی ملے گی۔ زرتشت پرستش کے لیے آتش پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ آتش سراسر نور ہے اور وہ گندگی کو جلا کر پاک کر دیتی ہے۔ ان تمام عقائد کے باوجود دین زرتشت میں کئی تصورات اور عقیدے اسلام سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً بیمنی فرشتہ جس کے ذریعے اغورا مزدا اپنا پیغام پیغمبروں کو پہنچاتا ہے، اس فرشتے کا وہی مقام ہے جو اسلام میں جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح خشترہ، اسفند اور خرداد جیسے حضرت میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام سے کافی مناسبت ہے۔ زرتشتی مذہب کے مطابق کیومرس اس دنیا میں بھیجا گیا پہلا انسان تھا جس نے نسل انسانی آگے بڑھائی۔ کیومرس کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جنت، دوزخ، روز قیامت، حتیٰ کہ حساب و کتاب اور پل صراط جیسے تصورات زرتشت کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس مذہب کو اسلام کی طرح ایک الہامی مذہب ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ زرتشت کی کتابوں میں توحید خالص بیان ہوئی ہے، اس کے باوجود اس مذہب کو ڈولزم کا مذہب کہا جاتا ہے جو یکتا پرستی کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں دو آفاقی طاقتوں کی خدائی کا بیان ہوا ہے، پہلا اغورا مزدا اور دوسرا اہرامن۔ اس کے باوجود پارسی مجوسی خود کو موحد یعنی ایک خدا کی عبادت گزار کہلواتے ہیں۔ عرب تاریخ دانوں کے مطابق یہ مذہب 600 قبل مسیح سے 650 بعد مسیح تک ایران کے اندر پوری آب و تاب سے جلوہ افروز رہا۔ طلوع اسلام تک یہ مذہب کل عالم اور تاریخ دنیا میں پہچانا جاتا تھا، لیکن جب ظہور اسلام ہوا اور مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو فارسیوں نے ختم نبوت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لی۔
روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان کتابوں کا کیا کیا جائے جو دین زرتشت کی طرف منسوب ہیں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کتابوں کو دریا میں ڈال دو، کیونکہ اگر یہ کتابیں رشد و ہدایت سے بری تھی تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور اگر ان کتابوں میں ضلالت اور گمراہی موجود ہیں تو انہیں دریا میں ڈال دینا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ممکن ہے کہ زرتشت اللہ کے سچے پیغمبر ہو جنہیں اہل فارس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن ان کے مذہب کو دوسرے مذہبوں کی طرح بعد میں آنے والے معبدوں اور فارسی علماء نے زندہ وسطی میں ملاوٹ کر دی۔ جس طرح تورات اور انجیل میں ملاوٹیں کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے واقعات کو گڑھ کر ان میں شامل کر دیا گیا، اسی طرح زندہ وسطی میں بھی ملاوٹیں کر دی گئی اور اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر اہرامن کو خدائے واحد کے برابر لا کھڑا کیا، جبکہ انہوں نے آگ کو اتنی اہمیت دے دی کہ آتش پرستی کے شرک میں ملوث ہو گئے۔ بہرحال حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زرتشت اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے عقائد اور کتابیں، سوانح حیات، فلسفہ اور تعلیمات اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ زرتشت سے اسی خدائے واحد نے کلام کیا تھا جس نے موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی۔ نتیجتاً اور اختتاماً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زرتشت کے تعلیمات ابتدا میں اچھی تھی، بعد میں لوگوں نے اس میں رد و بدل کی۔ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو زرتشت اور زرتشت مذہب کے بارے میں اور زرتشت دین کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اسی طرح کی بہترین تاریخی، معلوماتی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے لطیف اسلامک ٹیوب یوٹیوب چینل۔